फ्यूचर फिट ये किताब मुस्तकबिल में आने वाले नए कैरियर्स और एम्प्लॉयमेंट चैलेंजेस के बारे में है। अब वक्त के साथ साथ बहुत सी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आएंगी जिसकी वजह से काफ़ी सारे वर्क प्लेस चैलेंजेस भी आएंगे। अगर हमने अपने आप को टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपग्रेड ना किया तो शायद हम फ्यूचर में सरवाइव ना कर सकें। तो आए इस बुक की समरी देखते हैं। अब क्या आप लोग जानते हैं कि आप सबका एक पर्सनल ब्रांड है? अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ। आपके काम करने का स्टाइल, आपकी वैल्यूज और इंटरेस्ट्स और आपके इर्द गिर्द के लोग आपकी वजह से कैसा महसूस करते हैं। अब ये सब कुछ जो आपको बताया है ये कोई नई चीज़ नहीं, मगर इसमें जो बात इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ये सब मुस्तकबिल में आपका पर्सनल ब्रांड कहलाएगा। अब वक्त के साथ साथ बहुत सारी तब्दीलियां आ रही हैं और उसकी वजह है टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट और काम करने के फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट्स, और इसी वजह से आपका लोगों से फेस टू फेस इंटरेक्शन काफ़ी कम हो जाएगा। तो इस तरह के दौर में जॉब देने वाली कंपनीज की नज़र में आने के लिए आपको भी कुछ डिफरेंट और स्पेशल करना पड़ेगा। अब ऐसा करने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने अंदर झांकें और अपने अंदर की डीपर वैल्यूज़ और क्वालिटीज़ को एक्सप्लोर करें। अब अगर आप एक एम्प्लॉयर या जॉब हायर करने वाली की नज़र से देखें तो कोई भी ऐसा शख्स जिसको आप हायर करना चाहते हों, आप उसको तभी हायर करेंगे अगर वो अपने कैरियर्स और पर्सनल लाइफ के गोल्स लेकर बिल्कुल क्लियर हो। तो इस बात से हमें समझ में आता है कि हमें खुद भी अपने कैरियर और अपने गोल्स को लेकर बिल्कुल क्लियर होना पड़ेगा। अब जाहिरी सी बात है कि कंफ्यूज लोग किसी को भी नहीं पसंद। अब जब आप एक HR या एक एम्प्लॉयर की नज़र से देखें तो ज़रूरी नहीं कि आज के दौर में आप सिर्फ उन लोगों को हायर करें जिनके ग्रेड्स या उनकी CVs काफ़ी रंग बिरंगी हैं, बल्कि इसकी बजाय आप उस तरह के लोगों को सिलेक्ट करेंगे जिन्होंने एक ख़ास फील्ड सेलेक्ट कर ली है और उस पर्टिकुलर फील्ड में ही मेहनत कर रहे हैं, और उसी पर्टिकुलर फील्ड में उनका इतना तजर्बा है कि वो आपकी कंपनी के लिए या जिस तरह की भी जॉब आप दे रहे हैं उसके लिए एक वैल्यू एडिशन हो सकते हैं। अब फ्यूचर में हमारा सामना काफ़ी नई टेक्नोलॉजी से पड़ता जाएगा। जिस तरह हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि वक्त के साथ साथ कैसे इंटरनेट के आने से चीज़ें ऑटोमेट होती गई। अब इस तरह होने की वजह से जॉब्स की अनसर्टेनिटी काफ़ी बढ़ जाएगी। जैसे कुछ जॉब्स वक्त के साथ साथ बिल्कुल ऑटोमेट हो जाएंगी। इसकी मिसाल इस तरह भी देख सकते हैं कि काफ़ी फैक्ट्रीज के अंदर पहले जो काम मजदूर करते थे वो काम अब मशीनें करती हैं। तो इस तरह के चैलेंजेस को हैंडल करने के लिए आपसे कुछ टिप्स शेयर करेंगे। तो सबसे पहली टिप है एक अच्छा कम्युनिकेटर होना। तो एक अच्छा कम्युनिकेटर होने के लिए ज़रूरी है कि आप आजकल की करंट सिचुएशन को अच्छी तरह समझ सकें। अब आजकल के दौर में आपको काफ़ी कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन का सामना करना पड़ेगा। अब जितनी तेज़ी से चीज़ें वक्त के साथ साथ तब्दील हो रही हैं, आप उन तब्दीलियों को अगर समझ सकेंगे तो ही उसके बारे में कोई राय भी बना सकेंगे। यानी एक चेंज को समझना और उसको आगे समझा सकना। प्रैक्टिकली स्पीकिंग, जब आप अपने कोलीग्स वगैरह से कम्युनिकेट कर रहे होंगे तो आपको एक टीवी रिपोर्टर की तरह कम्युनिकेट करना पड़ेगा। इसके लिए आपको सबसे पहले उनको इंफॉर्मेशन कन्वे करनी होगी जिसमें आपको एक हेडलाइन के तौर पर इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, यानी एक बोल्ड और टू द पॉइंट मेन आइडिया। उसके बाद आपको उनको उसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के बारे में बताना होगा। आप अपनी इन्फॉर्मेशन को जितना स्ट्रॉन्ग फैक्ट्स और डेटा के साथ उनको कन्वे करेंगे उतना ही उनके लिए समझना भी आसान होगा। और एंड पर उनको ये बताएं कि वो इस इन्फॉर्मेशन की मदद से क्या कर सकते हैं। उनको क्लियर और इम्पैक्टफुल तरीके से अपनी इन्फॉर्मेशन कन्वे करें। बीच में उनसे सवाल भी पूछते रहें और देखें कि वो आपकी बात समझ भी पा रहे हैं या नहीं। अब आप शायद किसी ऐसे इंसान को जानते हों जो अपने आप को टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड नहीं करना चाहता। अब आप फर्ज करें कि उस इंसान को किसी वक्त एक PDF डॉक्यूमेंट को एक्सेल में कन्वर्ट करना पड़ जाए, तो आप समझ सकते हैं कि उसका क्या हाल होगा। दरअसल ये सिर्फ एक एग्जाम्पल थी। असल बात यह है कि ये तब्दीली इतनी तेज़ है कि अगर आप थोड़ा सा भी सुस्ती का शिकार हो जाएंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। अब इंटरनेट से पहले ये प्रोसेस थोड़ा सा स्लो था, मगर इंटरनेट के आने के बाद ये तब्दीली का प्रोसेस तकरीबन 100 टाइम्स बढ़ गया है, और उसकी वजह है कि सारी दुनिया आपस में कनेक्टेड है।
تو اپنے آپ کو اتنے تیز دور میں کس طرح اپ گریڈ رکھا جائے؟ تو اس کے لیے آپ سے کچھ ٹپس شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے تو آپ کو اپنے آپ کو انٹرنیٹ اور ٹیکنالوجی نیوز کے ساتھ انگیج رکھنا ہوگا۔ آپ انٹرنیٹ پر یوٹیوب کی مدد سے یا ٹی وی پر اس طرح کے چینلز کو دیکھیں جس میں ٹیکنالوجی کے بارے میں لیٹسٹ انفارمیشن یا نیوز دی جاتی ہیں۔ اس کے بعد آپ کو کسی بھی آنے والی تبدیلی کو یعنی چینج کو فوراً قبول کرنا ہوگا، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کو پاسٹ میں رہنے پر یا کسی اور ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے پر مجبور کر رہی ہے تو اس کو اپنی زندگی سے نکال دیں۔ اب جیسے جیسے ہم وقت کے ساتھ انوویٹ کرتے جائیں گے، ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا جائے گا کہ بہت ساری جابس جو ہم کرتے رہے ہیں اب وہ مشینز کر رہی ہیں۔ اب آج کل کے اس جدید دور میں لوگوں کو کمپیٹ کرنے کے لیے آپ کا کریٹو ہونا بہت ضروری ہے۔ ایڈوبے کمپنی کے ایک سروے کے مطابق جو لوگ کریٹرز ہیں، فار ایگزامپل ڈیزائنرز، آرکیٹیکٹس یا ڈیولپرز، ان کی انکم باقی پروفیشن سے تقریباً 13% زیادہ ہے، اور ان فیلڈز میں کام کرنے والے لوگ زیادہ انوویٹو، کانفیڈنٹ اور اپنی لائف میں خوش ہیں۔ اب یہاں پر سوال آتا ہے کہ آپ اپنی کریٹیوٹی کو کس طرح بڑھا سکتے ہیں۔ اس کے لیے آتھر کہتے ہیں کہ آپ کو کچھ انفیملیئر کام کرنا ہوگا۔ فار ایگزامپل کچھ لوگ زیادہ ایکسرسائز کرنے سے کریٹو ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ یوگا کرنے سے کریٹو ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کو دیکھنا ہوگا کہ کیا کام کرنے سے آپ کی کریٹو سائڈ بہتر طریقے سے پرفارم کرتی ہے۔ اس کے بعد آپ کو اپنے کیریئر جرنی کو اینڈ گول تک ویژولائز کرنا چاہیے۔ فار ایگزامپل آپ امیجن کریں کہ جب آپ کامیاب ہوں گے یا آپ کی کوئی بھی پروڈکٹ یا آئیڈیا لوگ استعمال کریں گے تو اس کی آپ کو کیا خوشی ملے گی۔ آخر میں آتا ہے فوکس۔ اب آپ کو اپنے گول کے لیے اپنے آپ کو مکمل طور پر فوکس رکھنا ہوگا۔ آپ کو اپنے آپ کو ڈسٹریکشن سے بچانا ہوگا، اور اس پروسیس کو آپ مائنڈفلنس اور سٹریس مینجمنٹ کی مدد سے بہتر بنا سکتے ہیں۔ اب کریٹیوٹی ایک پاورفل ٹول ہے، لیکن یہ اکیلی چیز آپ کو کارپوریٹ انوائرمنٹ میں کامیاب نہیں بنا سکتی۔ اب آپ فرض کریں کہ آپ کو ایک پروڈکٹ کا زبردست آئیڈیا دماغ میں آتا ہے۔ اب اس آئیڈیا کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے آپ کو ایک ورکیبل سولوشن چاہیے ہوگا۔ اب اس پوائنٹ پر آتی ہے پرابلم سالونگ ٹیکنیک۔ اب اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے کہ کس طرح کی پروڈکٹ بنانی ہے، یہ بھی ایک ٹیلنٹ ہے۔ تو پرابلم سالونگ کے لیے آپ سے کچھ ٹپس شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے تو آپ جو بھی پروڈکٹ بنانا چاہ رہے ہیں یا جس قسم کی بھی پرابلم آپ فیس کر رہے ہیں، اس پرابلم کے سٹیک ہولڈرز یعنی جو لوگ بھی آپ کے علاوہ اس چیز کے اندر انٹرسٹ رکھتے ہیں، ان سے ڈیفرنٹ پرسپیکٹیوز پر سجیشن لیں۔ اس کے بعد جو چیز اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ آپ ایز اے اینڈ یوزر جنہوں نے وہ پروڈکٹ استعمال کرنی ہے، اس کے شوز میں گھس کر دیکھیں کہ اس پروڈکٹ کا ان کو کیا فائدہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ پروفیشنلی آپ کو ایک اچھا ورکنگ انوائرمنٹ دینا ہوگا جہاں پہ آپ کی ٹیم کھل کر اپنی اوپینین دے سکے۔ تو اپنی ٹیم کو بھی اس پروڈکٹ کا ایک مکمل حصہ بنائیں اور ہر پوائنٹ پر ان سے فیڈ بیک لیں۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے سوشل نیٹ ورکنگ پر۔ اب سوشل نیٹ ورکنگ کا لفظ سن کر آپ کے دماغ میں کیا آتا ہے؟ شاید آپ کے دماغ میں ایک کارپوریٹ ایونٹ آتا ہو جہاں آپ اپنے وزٹنگ کارڈز دوسروں سے ایکسچینج کریں گے، یا کوئی سوشل میڈیا کی کیمپین جیسے لنکڈ ان، فیس بک وغیرہ پر اپنے کمپنی پروفائلز لوگوں کو بھیجنا۔ اب فیوچر میں سوشل نیٹ ورکنگ اس طرح نہیں بلکہ اس سے کچھ مختلف ہوگی۔ بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کو اپنا آپ مارکیٹ کریں، آپ اس کی بجائے اپنے پرانے ساتھیوں سے بھی رابطہ کریں۔ اب اس پوائنٹ پر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پرانے ساتھی ہمارے لیے کیسے فائدہ مند ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ایک سمپل سی ٹپ ہے، اور اس کا جواب یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ ڈیفرنٹ سیکٹرز اور فیلڈز میں اور ڈیفرنٹ کنٹریز میں کام کر رہے ہوں گے۔ تو شاید ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی آپ کے انٹرسٹ سے ریلیٹڈ کام کر رہا ہو اور وہ آپ کے کام آ سکے۔ اور اس بات سے ہٹ کر پرانے دوستوں سے یا پرانے کولیگ سے رابطہ کرنا ویسے ہی ایک اچھائی کا کام ہے۔ آفٹر آل ہم سب ایک سوشل اینیملز ہی ہیں۔ اسی طرح ورک پلیسز بھی وقت کے ساتھ ساتھ بدل رہی ہیں۔ ہم میں سے اکثر لوگ گھروں سے ہی کام کر رہے ہیں، اور ٹریڈیشنل ورکنگ انوائرمنٹس کا کانسیپٹ بھی بدلتا جا رہا ہے۔
ہم جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے کمپلیکس انفارمیشن کے ساتھ ساتھ زیادہ فلیکسیبلٹی سے کام کر رہے ہیں، اور یہ سب بھی گھر بیٹھے بیٹھے۔ اب اس طرح کے چیلنجز کو فیس کرنے کے لیے ہمیں نئی طرح کی لیڈرشپ کی ضرورت ہوگی۔ وقت کے ساتھ ساتھ ٹریڈیشنل باسز کا کانسیپٹ بھی بدلتا جائے گا، اور اس طرح کے باسز یا لیڈر ہی وقت کی ریکوائرمنٹ ہوں گے جو اپنے آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ اپ گریڈ رکھیں گے۔ اب میں آپ سے 4 طرح کے لیڈرز کے بارے میں بات کروں گا جو کہ وقت کی ریکوائرمنٹ ہوں گے۔ سب سے پہلے آتے ہیں ٹیچرز۔ اس طرح کے لیڈرز آپ کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے آپ کو مختلف مثالیں اور فیکٹس کے بارے میں گائیڈ کریں گے۔ وہ آپ کے ساتھ نالج شیئرنگ کریں گے اور آپ سے فیڈ بیک لے کر آپ میں کانفیڈنس اور حوصلہ دلانے والا مائنڈ سیٹ ڈیولپ کریں گے۔ اس کے بعد آتے ہیں لرنر۔ اس طرح کی لیڈرشپ کی کافی زیادہ ضرورت پڑنے والی ہے۔ اب لرنر لیڈر اس طرح کے لوگ ہیں جو دیکھتے ہیں کہ نہ صرف ان کے پاس کام کرنے والے لوگوں کو ہی لرننگ کرنی چاہیے، بلکہ ان کو ان سے ایک قدم آگے بڑھ کر سیکھنا چاہیے تاکہ وہ ان کو اپنے تجربے سے بہتر طریقے سے گائیڈ کر سکیں۔ اس کے بعد آتے ہیں موبلائزر۔ اب یہ اس قسم کے لیڈر ہیں جو کمپلیکس پروسیسز کو بہتر طریقے سے دیکھ سکیں، جیسے ریموٹ ٹیمز یا ایسے لوگ جو دنیا کے مختلف حصوں میں بیٹھ کر فری لانس کام کر رہے ہوں گے۔ اب ان ریموٹ ٹیمز کے کاموں کو اکٹھا کر کے پیش کرنا اور اس ساری کمپلیکس انفارمیشن کو ایک پراپر طریقے سے پیش کرنا ایک موبلائزر لیڈر کا کام ہوگا۔ اس کے بعد آتے ہیں گیور۔ یہ اس قسم کے لیڈر ہوتے ہیں جو دوسروں کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں۔ فار ایگزامپل، گوگل کے CEO سندر پچائی ایک سیلف لیس، سافٹ اسپوکن اور ایک بہت اچھے ایویلیویٹر ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ کولیبوریشنز کرنے کے بھی ماہر ہیں، اور انہی کوالٹیز کی وجہ سے وہ گوگل کے CEO بنے تھے۔ اب فیوچر ایک ان نون چیز ہے، مگر ان 4 ایٹریبیوٹس کے ساتھ کوئی بھی لیڈر مستقبل میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ اب ہم شور نہیں کہ فیوچر میں کیا کچھ ہونے والا ہے، لیکن اگر کرنٹ گروتھ پیٹرنز کو دیکھا جائے تو اس حساب سے لگتا ہے کہ اس میں بھرپور آٹومیشن، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور روبوٹس وغیرہ کا ہماری ڈیلی لائف میں عمل دخل بڑھتا جائے گا۔ تو ہمیں بھی اپنی ڈیوائسز کی طرح اپنے آپ کو اپ گریڈ کرتا رہنا پڑے گا۔ اس کے لیے آپ کو کنٹینیوس لرننگ کرتے رہنا ہوگا، خاص طور پر نئی چیزوں کے بارے میں جن کے بارے میں آپ کو کچھ خاص معلوم نہیں ہے۔ آپ کے پاس کلیئر لرننگ آبجیکٹیوز ہونے چاہیے جس میں آپ کو اپنے ویک ایریاز کو دیکھ کر ان پر کام کرنا ہوگا۔ اب نئی چیزوں کی مثال اس طرح سے ہو سکتی ہے جیسے فنٹیک، NFTs، میٹاورس وغیرہ۔ تو اس طرح کے ٹاپکس کے بارے میں ہم میں سے اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا، تو اس پوائنٹ پر ضروری ہے کہ اس طرح کے نئے ٹاپکس کے بارے میں ہم ریڈنگ کریں۔ اس کے علاوہ پرانے آئیڈیاز کو نئے آئیڈیاز کے ساتھ بھی جوڑیں۔ جیسے اگر آپ اکانومی کے بارے میں انٹرسٹڈ ہیں تو آپ اولڈ ورلڈ اکانومی کو نیو ورلڈ اکانومی اور کولیبریٹنگ اکانومیز کو اولڈ سکول پرنسپلز آف اکنامکس کے ساتھ ایسوسیٹ کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ انفارمیشن انٹیک کے شارٹ کٹس بھی تلاش کریں، جیسے کہ آپ پوری بک پڑھنے کی بجائے یہاں پر 10 منٹ میں اس بک کی سمری سن کر کی آئیڈیاز کے بارے میں سمجھ رہے ہیں۔ اب یہ اتنا کچھ اچانک سیکھنا شاید پاسبل نہیں ہوگا اور شاید آپ کے لیے اوور ویلمنگ بھی ہو جائے، تو اس کے لیے جو کچھ بھی آپ پڑھیں اس کو ریگولرلی ریوائز بھی کرتے رہیں۔ ریگولرلی ریوائز کرنے سے جو آئیڈیا آپ ریکال کرتے ہیں وہ ہمیشہ سے آپ کو یاد رہتا ہے۔ تو آپ آج سے اپنے آرگنائزیشن یا ورک پیٹرنز میں کنٹینیوس انوویشن لانے کے لیے محنت شروع کر دیں، کیونکہ آپ کو ایک کمپلیکس ورلڈ میں کمپیٹ کرنا ہے۔ جتنا جلد آپ انوویٹ کرتے جائیں گے اتنا ہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ تو یہ تھی اس بک کی سمری۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سمری پسند آئی ہوگی۔